السلام علیکم دوستو۔ حابیل اور قابیل کی داستان قرآن شریف میں سورہ مائدہ میں بیان کی گئی ہے۔ یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے بارے میں ہے۔ ان میں سے ایک کا نام حابیل تھا اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل میں ایک تنازعہ پیدا ہو گیا۔ تنازعہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خود مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ بالآخر طے ہوا کہ ایسا کریں گے ہم دونوں، یعنی کہ حابیل اور قابیل اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے، اور جس کی بھی قربانی قبول ہو گئی اس کی بات مانی جائے گی۔ قدیم زمانے میں قربانی کی قبولیت کی یہ علامت ہوتی تھی کہ جس کی قربانی کو آسمان سے ایک آگ آ کر جلا دے تو اس کی قربانی اللہ کے نزدیک قبول ہو گئی۔ اب طریقہ یہ تھا کہ دونوں ایک جگہ پر اپنی اپنی قربانی رکھ دیں گے۔ آسمان سے ایک آگ گرے گی۔ اب کس نے کیا قربانی دی اور کس کی قربانی قبول ہوئی اور کس کی قربانی رد ہوئی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ تو اب قابیل کیا کرتا تھا؟ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اب قابیل سوچ رہا ہے کہ میں نے کیا قربانی پیش کرنی ہے۔ اس نے سوچا کہ اپنے اناج میں سے بہترین حصہ منتخب کرتا ہوں اور وہ قربانی کے لیے پیش کرتا ہوں، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ قابیل نے قربانی کے لیے اناج کا بہترین حصہ منتخب کیا، لیکن کیا ہوا؟ یہاں پر قابیل کو بہکانے کے لیے شیطان آیا۔ قابیل کو شیطان نے ورغلایا، اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ یہ جو تم اتنا بہترین اناج منتخب کر رہے ہو قربانی دینے کے لیے، قربانی تمہاری قبول ہوگی تو کیا ہوگا؟ آگ آ کر کھائے گی قربانی کو تو ضائع ہو جائے گا اناج۔ اتنا بہترین اناج ضائع کر رہے ہو، کوئی اور چیز قربان کر دو۔ قابیل شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ اس نے سوچا بات تو ٹھیک ہے، قربانی قبول ہو جائے گی تو جل جائے گی، اتنا اچھا اناج ضائع ہو جائے گا۔ اس نے وہ بہترین اناج جو اس نے منتخب کیا تھا ایک طرف کر دیا، اور ایک بیکار قسم کا اناج ایک ٹوکری میں رکھ کر اپنے بنائے ہوئے چبوترے پہ رکھ دیا قربانی کے لیے۔ یہ کون تھا؟ قابیل۔ اب حابیل کیا کر رہا ہے؟ وہ ایک نیک دل انسان تھا، حق پر تھا۔ حابیل مویشیوں کی گلہ بانی کرتا تھا۔ اب حابیل نے اپنی قربانی منتخب کرنی ہے۔ حابیل نے اپنے بکریوں کے ریوڑ پر ایک نظر ڈالی، ان میں سے جو بہترین جانور تھا اس کا انتخاب کیا قربانی کے لیے۔ حابیل نے کیوں اچھے جانور کا انتخاب کیا؟ یہ بھی تو سوچ سکتا تھا کہ آگ آئے گی، جلا دے گی اور جانور ضائع ہو جائے گا، لیکن اس نے سوچا کہ اللہ کے حضور قربانی پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ سے قریب ہونے کے لیے قربانی پیش کرنے جا رہا ہوں، تو میرے استطاعت میں جو بہترین چیز ہے مجھے اسے اللہ کی راہ میں پیش کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر حابیل نے بہت محنت سے قربانی کا ایک چبوترا بنایا، اس پر لکڑیاں رکھی اور اپنے ریوڑ میں سے بہترین جانور منتخب کیا، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا، ذبح شدہ جانور چبوترے پر رکھ دیا۔ دونوں کی قربانیاں چبوترے پر رکھی ہوئی ہیں، دونوں کی قربانیاں آمنے سامنے ہیں، دونوں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تو میری قربانی قبول کر دے۔ اب قبولیت کا وقت آ گیا تھا۔ اللہ نے نیک اور پاک دل اور حق پر ہونے والے حابیل کی قربانی قبول کی۔ اچانک آسمان سے آگ آئی اور اس آگ نے ذبح شدہ جانور کو کھا لیا۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی رد ہو گئی۔ یہ منظر دیکھنا تھا۔ حابیل سجدہ شکر میں چلا گیا۔ قابیل کی قربانی کیسے رد ہوئی؟ اللہ نے ہوا بھیجی جس نے قربانی کے چبوترے پر رکھے ہوئے تمام اناج کو اڑا کر قابیل کے منہ پر دے مارا، جس کا مطلب یہ تھا کہ تمہاری قربانی قبول ہونا تو دور کی بات، وہ اس قابل بھی نہیں کہ اس قربانی کے چبوترے پر رکھنے کی اجازت دی جائے۔ اب فیصلہ ہو گیا، اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی بات مانی جائے گی، لیکن قابیل نے بات ماننے سے انکار کر دیا۔ قابیل انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ انتہائی غصے کی حالت میں اپنے بھائی حابیل کی طرف بڑھا اور کہا، حابیل میں تجھے قتل کر دوں گا، دیکھتا ہوں کہ کوئی مجھے کیسے روکتا ہے۔ حابیل نے بہت صبر سے کہا، تو میرا بھائی ہے، تو میرا خون ہے، تو کچھ بھی کر لے، میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرے گا
تو اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ساتھ میرے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا۔ قابیل نے اپنے بھائی کی باتوں کو بزدلی سمجھا۔ شیطان نے قابیل کو ایک مرتبہ پھر بہکایا اور دل میں وسوسہ ڈالا کہ دیکھ قابیل، آج موقع اچھا ہے، اگر اس موقع کو جانے دیا تو سوچ لے، اگر آج اس کو چھوڑ دیا تو تیرے بھائی حابیل کے نسل کے لوگ تیری نسل کے لوگوں کو تانے دیں گے کہ دیکھو ہمارے جد امجد حابیل تھا، نیک آدمی تھا اور قربانی قبول ہوئی تھی، تمہارا جد امجد قابیل تھا، دل گناہوں سے بھرا ہوا تھا، بد کردار تھا، قربانی رد ہو گئی تھی۔ یہ وسوسہ دل میں آنا تھا کہ قابیل غصے سے بھر گیا۔ شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ اگر تم نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو یہ معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا اور نسلوں میں تو بہادر کہلائے گا، تیرا بھائی بزدل کہلائے گا۔ ایک لمحے کے دیر لگائے بغیر قابیل نے اپنے بھائی حابیل پر پیچھے کی جانب سے اس کے سر پر پتھروں سے وار کیا اور اس وقت تک وار کرتا گیا جس وقت تک اس کا مظلوم بھائی مر نہ گیا۔ روح زمین پر پہلا قتل ہو چکا، قاتل قابیل، مقتول حابیل، اور بہکایا کس نے؟ شیطان نے۔ اگر آپ ان ناموں میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ قاتل قابیل تھا کہ حابیل، تو قاب سے قابیل این قاب سے قاتل، یہ یاد رکھنا، پھر آپ کنفیوز نہیں ہوں گے۔ اب مسئلہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپانے کا تھا، کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی قتل ہوا نہیں، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لاش کا کیا کریں۔ وہ لاش کو لے کر ادھر ادھر پھرتا رہا، بالآخر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا کہ اچانک اس کی نظر ایک مرے ہوئے کوے پر پڑی، جس کے قریب ایک زندہ کوا اپنی چونچ سے زمین کھود رہا تھا۔ قابیل اس منظر کو حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس کوے نے اپنی چونچ سے ایک بڑا گڑھا بنا دیا اور مرے ہوئے کوے کو اس گڑھے میں دھکیل کر اس پر مٹی ڈال دی۔ تب قابیل کو احساس ہوا کہ یہ سب میرے اللہ کی جانب سے ہوا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو لعنت و ملامت کرنے لگا کہ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا، اور پھر اس نے اپنے بھائی کی لاش اسی طرح دفن کر دیا جس طرح اس کوے نے کیا تھا۔ حابیل اور قابیل میں اختلاف کی بنیادی وجہ ایک لڑکی تھی جو قانونی طور پر حابیل کے نکاح میں آنی تھی، لیکن قابیل اس پر حق جتانا چاہتا تھا۔ ایک حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں پہلا قاتل قابیل ہے، یعنی اس نے زمین پر قتل کرنے کی ظالمانہ روایت ڈال دی ہے، اس لیے قیامت تک جتنے لوگ اس کی پیروی میں قتل کریں گے، قابیل کو اس قتل کے گناہ میں شریک سمجھا جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں۔